السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا، لہو سلال بایانی شاہ عمر کی ایپیسوڈ نمبر 117 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ لو فروٹس کھاؤ۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی جب منال اس کے لیے کچھ پھل کاٹ کر لائیں۔ صفا نے گردن موڑ کر ان کو دیکھا، وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ صفا نے نفی میں سر ہلایا تو منال نے آنکھوں میں سختی سے ٹپکا۔ بچے اسکول سے آنے والے ہیں اور تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ انہوں نے آتے ہی فارم ہاؤس جانے کی ضد لگا دینی ہے۔ تو مرجان کو اچھے سے جانتی ہوں، اس لیے جلدی سے یہ ختم کرو اور پھر جا کر تیار ہو جاؤ۔ صفا نے ٹی وی اسکرین کو دیکھتے ہوئے ایک سیب کا ٹکڑا اٹھایا اور کھانے لگی۔ اس نے یوں ہی چینل تبدیل کیا تو ایک نیوز چینل چل پڑا۔ صفا یوں ہی خبریں سننے لگی۔ منال واپس کچن میں چلی گئی۔ مجاہدین نے اسرائیل پر حملہ کیا، جس سے بڑے پیمانے پر اموات ہوئی ہیں، اور کچھ اسرائیلی فوجی اور سویلینز کو مجاہدین نے یرغمال بنا لیا ہے۔ ہمسایہ اور عرب ممالک کے سیز فائر کی کوشش کی مگر حالات کنٹرول سے باہر ہیں۔ وہ یوں ہی ہیڈ لائن سن رہی تھی، پھر کچھ دیر بعد ایک رپورٹر یوں ہی رپورٹ سے آگاہ کرنے لگی۔ صفا بے دھیانی میں سیب کھاتے ہوئے خبریں دیکھ رہی تھی۔ رپورٹر حملے کی نوعیت بتا رہا تھا، وہ اب اسرائیلی کی جوابی کارروائی کے مطلع بتا رہا تھا۔ یہ جنگ اب کہاں تک جا سکتی ہے؟ اسرائیل کا موقف تھا کہ وہ لوگ مجاہدین کے خاتمے تک اب اس جنگ کو جاری رکھیں گے۔ امریکہ نے بھی کھلم کھلا اسرائیل کی حمایت کر دی تھی، جبکہ اب تک پاکستان کا کوئی سیاسی بیان سامنے نہیں آیا تھا۔ عوام میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کچھ جنونی لوگ تو اس حملے سے بے حد خوش نظر آتے تھے کہ اسرائیل کو بھی کسی نے جواب دیا، جبکہ کچھ دور اندیش لوگ اور تجزیہ نگار اس کو کسی اور نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک جنگ کی شروعات ہے، یہ ایک سرد جنگ اب باقاعدہ جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے، جو کہاں جا کر رکے گی بھی یا نہیں، اس کا کسی کو اندازہ نہ تھا۔ اس جنگ کو لپیٹ میں پورا خطہ آنے والا تھا، اور کمزور ایشیائی ممالک تو خاموشی سے تماشا دیکھنے کے علاوہ کچھ بھی کر نہیں سکتے تھے۔ وہ لوگ فلسطین کے اس اقدام کی حمایت کر کے امریکہ کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے تھے، اس لیے بیشتر ممالک خاموش تھے۔ وہ لوگ بس اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے تھے، جبکہ بھارت جیسے ممالک کھلم کھلا اسرائیل کی حمایت کر رہے تھے۔ وہ اس حملے کو ایک دہشت گرد کارروائی قرار دے رہے تھے۔ صفا مصروف سی خبریں دیکھ رہی تھی جب ٹی وی پر اسرائیل کے جوابی حملے کی وجہ سے ہوئی تباہ کاریاں دکھائی جانے لگی تھیں۔ صفا کے حلق میں سیب کے ٹکڑے اٹکنے لگے۔ انہوں نے 2 دن میں ہی تباہی مچا کر رکھ دی تھی۔ وہ اداس چہرے اور بجھی ہوئی آنکھیں لیے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ تھی، ہر سو چیخو پکار تھی، دھماکوں کا شور اور بچوں کی لاشیں۔ صفا نے وہ سیب کا ٹکڑا واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس نے لاشعوری طور پر LED پر ہی نگاہیں جمائے ہوئی تھی۔ وہ پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھی، مگر پھر اچانک سے کچھ کلک ہوا۔ ایک جھماکا، ایک آگاہی کا لمحہ، ایک ہی لمحہ جس نے صفا کی آنکھوں کو ایک پل کے لیے نابینا کر دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن روک دی اور سانس کی نالی تنگ کر دی۔ اس کو اپنا وجود محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کو اپنا آپ کسی تنکے سے بھی ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کہ وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہ ہوا میں ہی کہیں معلق ہو چکی تھی۔ اس نے غیر یقینی سے پلکیں جھپکیں اور پھر سے اسکرین کو دیکھا۔ وہاں اب مجاہدین کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ کیسے امریکہ اب کھلم کھلا ان گروپس پر سارا ملبہ ڈال رہا تھا کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ لوگ اب مجاہدین کی کارروائی کا غصہ عام اور نہتے عوام پر اتار رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ لوگ اب مجاہدین کا نام و نشان مٹائیں گے، کیونکہ وہ لوگ خطے کے لیے خطرہ ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ قانون واضح دیکھا جا سکتا تھا، مگر صفا کے دماغ میں کچھ اور ہی گھوم رہا تھا۔ اس رات ابراہیم نے اس کو بہت کچھ سمجھایا تھا، بہت کچھ بتایا تھا، اور وہ بہت کچھ چھپا لیا تھا، مگر جو کچھ وہ بتا چکا تھا وہ سب کافی تھا صفا کے بدن کو مفلوج کرنے کے لیے۔ اس نے تانے بانے بننے شروع کر دیے۔ 7 اکتوبر کو حملہ ہوا تھا اور ابراہیم 6 کی صبح کو چلا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے جا کر بس ایک میسج کیا تھا شام کو کہ وہ پہنچ چکا ہے، مگر صفا نے اس کے بعد ہزاروں میسیجز کیے جن کا کوئی جواب تک نہ آیا۔ اس نے فون کیا تو اب نمبر بند آ رہا تھا۔ صفا نے غیر یقینی سے اسکرین کو دیکھا، آنکھیں خطرناک حد تک پھیل گئی تھیں۔ تو وہ وہاں کیا تھا؟ وہ اپنی مشن پر گیا تھا۔ صفا کا دماغ اب ایک پل کے لیے سن پڑ گیا تھا۔ اس کا پورا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔
صفا لنچ میں کیا لوگی؟ منال کچن سے نکل کر اس کے پاس آتی بولی، کیونکہ وہ آج کل مشکل سے ہی کچھ کھاتی تھی، اس لیے منال اس کی مرضی کا ہی کھانا بنا لیا کرتی تھی۔ وہ سنسی بیٹھی تھی جب منال اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ سنسی بیٹھی تھی۔ صفا، انہوں نے اس کے کندھا پکڑ کر ہلایا۔ صفا نے چونک کر ان کی جانب دیکھا، اس کی آنکھیں ہنوز ساکت تھی۔ میں نے پوچھا کہ لنچ میں کیا کھاؤ گی؟ کیا بناؤں تمہارے لیے؟ منال نے پھر سے مسکرا کر پوچھا۔ صفا نے یوں ہی سکتے کی سی کیفیت میں مڑ کر اسٹرین کو دیکھا، وہاں اب کچھ کھیلوں کی خبریں چل رہی تھی۔ صفا، کیا ہو گیا ہے؟ منال نے اس کو جھنجھوڑا۔ آنٹی؟ صفا کے لب ہلے۔ ہاں کیا ہوا؟ آپ کو پتا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولی۔ منال نے کندھے گرا دیے۔ اس کی بات ابراہیم سے شروع ہو کر ابراہیم پر ہی ختم ہوتی تھی۔ کہاں ہے؟ انہوں نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ فلسطین میں ہے، صفا نے بنا پلکے جھپکے منال کی جانب دیکھتے ہوئے بتایا۔ منال نے آئیبرو سکیڑے اور پھر اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ وہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ ان کو اب واقعی اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ وہ اس بار فلسطین گئے ہیں، مصر نہیں۔ صفا کھوئی کھوئی سی بولی تو منال نے سر چٹکا۔ اٹھو اور جا کر ٹھنڈے پانی سے نہا کر چینج کر لو، میں کھانا بنوا رہی ہوں۔ انہوں نے اس کی کسی بھی بات کا سنجیدہ نہیں لیا تھا، لے بھی کیسے سکتی تھی۔ صفا نے پلکیں جھپکی۔ آنٹی آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ صفا نے اب حیرت سے ان کے چہرے کو دیکھا، جہاں صفا کی کسی بات کو کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کچن کی جانب چل دی۔ اٹھ کر تیار ہو جاؤ صفا، انہوں نے آخری بار کہا اور کچن میں گم ہو گئی۔ صفا نے بے یقینی سے کچن کے دروازے کو دیکھا اور پھر پلٹ کر LED کو دیکھا، جہاں اب خبرنامہ ختم ہو چکا تھا۔ وہاں کوئی ٹاک شو چل رہا تھا۔ تو کیا واقعی وہ زیادہ سوچ رہی تھی؟ کیا ایسا کچھ نہیں تھا؟ کیا منال ٹھیک کہہ رہی تھی؟ صفا نے اپنے حواس بحال کرنا شروع کیے۔ جلدی ہی اس کے چہرے کی رنگت لوٹ آئی۔ وہ واقعی زیادہ سوچ رہی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ابراہیم تو ان کے لیے کام کرتا ہے، امداد بھیجتا ہے۔ وہ بھلا کسی بھی جنگ میں اس طرح براہ راست کیسے شریک ہو سکتا تھا؟ صفا نے سارے خیالات کو جھٹکا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شام ہو رہی تھی۔ عصر کے بعد وہ لوگ فارم ہاؤس آ گئے تھے۔ اکتوبر شروع ہو چکا تھا۔ شام کو موسم اچھا ہو جاتا تھا اور اس وقت اپنے جھولے پر یوں ہی پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی، جبکہ مرجان اور یاقوت کے ہاتھوں ایک خرگوش کی شامت آئی ہوئی تھی، اور دینا یوں ان کے پاس بیٹھی ان سوئنس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ صفا نے گردن اٹھا کر دیکھا تو آسم مؤدب سا کھڑا تھا۔ صفا اس کو کچھ ثانیے دیکھے گئی، پھر اس نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ تم میرے کالج کے سامنے ہوتے نا؟ صفا نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ آسم نے حلق تر کیا اور اس بات میں سر ہلایا۔ صفا پھیکا سا ہنسی، یعنی وہ اس کی جاسوسی کیا کرتا تھا۔ وہ کہاں گئے ہیں؟ صفا نے آسم کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آسم نے اس بار ذرا سا سر اٹھایا تھا، مگر صفا نے سخت نگاہوں کو دیکھتا ہوا پھر سے سر جھکا گیا۔ میں نہیں جانتا۔ اس کے جواب پر صفا نے جبڑے بھینچ لیے۔ وہ لوگ کتنی صفائی سے جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹ؟ تم جانتے ہو کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ آخر کون سا ایسا کام آ گیا ہے ان کو کہ وہ رابطہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھ رہے؟ صفا کرخت لہجے میں بولی۔ آسم اب لمحے کو پچھتا رہا تھا جب اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا دل کیا کہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ یہ عورتیں اتنی شکی مزاج کیوں ہوتی ہیں؟ آخر ان کو کیوں ہر چیز کے بارے میں جاننا ہوتا ہے؟ آسم جبڑے بھینچے ہی سوچ رہا تھا۔ بولو صفا۔ پھر سے صفا کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ آسم کچھ کہتا، صفا اٹھ کر ایک ہی جسم میں پول تک پہنچی۔ دینا جھک کر ایک سوان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پانی میں گرتی، وہ اس کو پکڑ کر واپس لے آئی تھی۔ اس نے آ کر آسم کی جانب دیکھا۔ دینا اب اس کی گود میں تھی۔ اس کے گرد چھوٹی چھوٹی سی باڑ بنوا دینا، دینا گر سکتی ہے۔ صفا دینا کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا تو آسم سر ہلا کر رہ گیا۔ اور کچھ نہیں؟ صفا نے بنا اس کی جانب دیکھے ہی جواب دیا تو آسم اپنی جان کے خلاصی پر شکر بھری سانس خارج کرتا ہوا باہر نکل گیا، دوبارہ کبھی بھی اس کے سامنے نہ آنے کا عہد کرتا ہوا۔ صبح کا وقت تھا۔ آیت اپنی کلاس کے لیے جا رہی تھی۔ بیل ہو چکی تھی، سب بچے اپنی اپنی کلاسز میں جا رہے تھے جب اچانک سے کوریڈور میں آیت کے سامنے یاقوت چلتا ہوا آیا۔ وہ مسکراتا ہوا اسی کی جانب چلا آ رہا تھا۔ آیت بھی مسکرا کر اپنی کلاس کے دروازے میں ہی کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہو آیت؟ یاقوت نے پاس آ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ آیت نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ خیریت ہے؟ آج کل تم بریک کے وقت باہر نہیں آتی، میری کوئی بات بری لگی؟
اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں نہیں یاقوت، ہم دوست ہیں، مجھے تمہاری کوئی بات کیوں بری لگے گی؟ میں بس تھوڑی مصروف تھی۔ وہ اب اس کو کیا بتاتی کہ وہ سبحان کو کلاس ورک مکمل کرنے میں مدد کرتی ہے، اس لیے وہ لوگ بریک کے وقت بھی نہیں مل پاتے۔ نہیں نہیں یاقوت، ہم دوست ہیں، مجھے تمہاری کوئی بات کیوں بری لگے گی؟ میں بس تھوڑی مصروف تھی۔ وہ اب اس کو کیا بتاتی کہ وہ سبحان کو کلاس ورک مکمل کرنے میں مدد کرتی ہے، اس لیے وہ لوگ بریک کے وقت بھی نہیں مل پاتے۔ سبحان دوسرے سیکشن میں تھا، مگر ان لوگوں کا ہوم ورک اور کلاس ورک ایک ہی ہوتا تھا، جس کی وجہ سے آیت اس کی مدد کیا کرتی تھی، جبکہ مرجان اور یاقوت ان سے سینئرز تھے۔ اچھا چلو آج آؤ گی نا؟ یاقوت نے ایک آس سے پوچھا۔ ہاں میں آؤں گی۔ وہ مسکرائی تو اس کی نیلی آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ یاقوت مسکرا کر سر ہلاتا ہوا اپنی کلاس روم کی جانب چلا گیا تھا۔ آیت کچھ لمحے وہاں کھڑی رہی، پھر اپنی کلاس میں چلی گئی۔ میرال جو کہ کچھ فاصلے پر کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے وہاں سے ہٹنے کے بعد وہ بھی کلاس روم میں داخل ہوئی اور آ کر آیت کے ساتھ ہی اس کے ڈیسک پر بیٹھ گئی۔ آیت نے چونک کر دیکھا، کیونکہ وہ اکثر فاطمہ کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی، اور آج پھر آیت کے ساتھ کیوں؟ تم یہاں بیٹھو گی؟ آیت نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ میرال نے الٹا سوال کیا تو آیت نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرال خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کلاس شروع ہو چکی تھی، اس کے بعد ان لوگوں کے آپس میں کوئی بات نہ ہوئی۔ آخر کار بریک کا وقت آیا۔ سب بچے اپنے اپنے لنچ باکسز اٹھا کر کلاس روم سے باہر لان کی طرف چلے گئے تھے۔ آیت نے اپنا بیگ کھولا اور اپنی کتابیں رکھنے لگی۔ آج یاقوت سے ملنا تھا۔ وہ کافی دن سے اس کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی۔ وہ پرجوش سی تھی۔ ہائے آیت! اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سبحان اپنی نوٹ بک اٹھائے کھڑا تھا۔ آیت کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میرال نے ایک نظر آیت کو دیکھا اور پھر سبحان کو۔ سبحان نے میرال کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ وہ جو صرف میرال کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اب میرال سے سلام دعا کے بعد کے علاوہ وہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ میرال اس بات پر کچھ حیران ہوئی، مگر پھر وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ سبحان آیت کے ساتھ بیٹھ کر اپنا کلاس ورک کرنے لگا۔ آیت بھی جلدی جلدی اس کی مدد کر رہی تھی تاکہ وہ کام مکمل کر کے باہر جا سکے۔ میرال باہر آئی تو بینچ پر یاقوت ایک کتاب اور ایک ٹفن باکس رکھے بیٹھا تھا۔ آیت نے ادھر ادھر دیکھا، اس کا مرجان کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ چلتی ہوئی یاقوت کے پاس آئی۔ میرال آؤ۔ یاقوت نے مزید ایک طرف کھسکتے ہوئے اس کے لیے جگہ بنائی۔ میرال وہیں ٹک گئی۔ آیت کہاں ہے؟ یاقوت نے اس سمت میں دیکھا جہاں سے ابھی بھی میرال آئی تھی۔ میرال نے لب بھینچ لیے، وہ مصروف تھی سبحان کے ساتھ۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ سبحان؟ یاقوت نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ میرے ماموں کا بیٹا ہے، وہی ماموں جو آیت کی وجہ سے جیل میں ہے۔ وہ اور آیت ان کی بیٹی کی دوست ہے۔ میرال نے توڑ جوڑ کر کے حقیقت بتائی تو یاقوت کچھ ثانیے ہی سوچے گیا۔ خیر یہ تم نے کہاں سے لی؟ میرال نے یاقوت کے ہاتھ میں کتاب دیکھی جو کہ بالکل لیٹسٹ ایڈیشن تھا۔ یاقوت مسکرایا۔ پاپا نے منگوا کر دی ہے۔ وہ کتاب کو دیکھ کر ہی مسکرا دیا تھا۔ اپنے بابا کے ذکر پر یاقوت کے لب خود بخود مسکرائے تھے۔ بھوری آنکھیں سورج کی کرنوں کے باعث مزید دلکش ہو رہی تھیں۔ ماتھے پر بکھرے کچھ سیاہ بال۔ وہ اپنے باپ کی طرح خوبصورت تھا، اور اس وقت وہ ویسے بھی اس کی آنکھوں میں اس کے باپ کا عکس دیکھا جا سکتا تھا۔ کیا واقعی؟ مگر یہ لیٹسٹ ہے۔ میرال متاثر نظر آئی تھی۔ ہاں بابا نے بہت ساری کتابیں خرید کر دی ہیں، اور اگر میں ان کو مسلسل پڑھتا رہا پھر بھی وہ میری جوانی تک پہنچنے سے پہلے ختم نہیں ہوں گی۔ یاقوت نے چہک کر بتایا۔ میرال مسکرا دی۔ وہ واقعی متاثر ہوئی تھی۔ میرال نے کرا کر اپنے پیروں پر پڑا فٹ بال دیکھا۔ یاقوت نے بھی میرال کے ساتھ ساتھ ہی سامنے دیکھا۔ سوری گائز، مرجان فارمل سے انداز میں معذرت کرتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور فٹ بال اٹھا کر واپس چلا گیا۔ وہ کچھ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ سوری میرال۔ یاقوت نے بھی سوری کرنا لازمی سمجھا۔ نہیں، اس نے جان بوجھ کر نہیں مارا۔ وہ مسکرا دی۔ وہ دونوں اب اس کتاب کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور یاقوت اس کو اپنی چھوٹی سی لائبریری کے بارے میں بتا رہا تھا جس کا باپ اس کے لیے بنوا کر گیا تھا۔ اس نے میرال کو فارم ہاؤس پر موجود خرگوشوں اور پرندوں کے بارے میں بھی بتایا۔ اگر تمہارا کام مکمل ہو گیا ہو تو میں باہر چلی جاؤں۔ آیت نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی چھوٹی سی گھڑی پر وقت دیکھا۔ بریک ختم ہونے میں 5 منٹ باقی تھے۔ بس 2 منٹ، یہ والا سوال سمجھا دو پلیز۔ مرد سبحان نے اپنی نوٹ بک سامنے کی۔ آیت نے بھی چارگی سے اس سے نوٹ بک پکڑ لی اور اس کو وہ سوال حل کرنے میں مدد کرنے لگی۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اس بارے میں سب جانتے تھے، مگر اب سبحان بھی اچھی طرح جان چکا تھا۔ آخرکار آیت نے جلدی سے اس کا کام مکمل کروا دیا اور اٹھ کر کلاس روم سے نکلی۔ سبحان بھی اس کے پیچھے ہی لپکا۔ آیت باہر آئی تو لان میں بھی بینچ پر اس کو میرال اور یاقوت بیٹھے نظر آئے۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کی جانب بڑھی۔
اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتی بریک ختم ہو چکی تھی، بیل ہوتے ہی آیت کے قدم سست ہوئے۔ آیت، میں اپنی کلاس میں جا رہا ہوں، شام کو ماما کے ساتھ گھر آؤں گا، پھر ہم کھیلیں گے۔ سبحان آیت کا اپنا اگلا منصوبہ بتاتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ میرال اور یاقوت بینچ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یاقوت کا لنچ باکس ویسے ہی تھا، ان کو انچھوا۔ شاید وہ کوئی چیز آیت کے لیے لے کر آیا تھا۔ میرال مسکراتے ہوئے پلٹ آئی، جبکہ یاقوت امر جان کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ دونوں بھائی بھی اپنی اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئے۔ کیا ہوا؟ میرال آیت کے پاس پہنچی۔ ہاں، کچھ نہیں، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر پائی تھی، اس کو افسوس ہوا تھا۔ کلاس میں چلیں؟ میرال نے کہا تو آیت سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ ہو لی۔ بھائی کہاں ہیں؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ ایک وسیع ڈائننگ روم میں ایک نسوانی آواز گونجی تو وہاں کھڑے ایک فوجی وردی میں ملبوس گارڈ نے اس کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ الجا، بھائی کہاں ہیں؟ وہ اس وقت ایک بھورے رنگ میں مونوکروم ڈریس میں ملبوس تھی، جس میں ایک گھٹنوں تک آتی فراک تھی اور ایک بھورے رنگ کا ہی ٹراؤزر تھا۔ اس کا لباس انتہائی سادہ سا تھا۔ اس کے بال کرل کیے گئے تھے جو کہ پیچھے آدھے ایک چھوٹے سے کیچڑ میں قید تھے، اور باقی بال یوں ہی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ تیکھے نقوش اور سرخ و سفید رنگت والی درمیانے قد کی وہ لڑکی بنا کسی میک اپ و آرائش کے ہر چیز سے کہ بھی بہت خوبصورت لگتی تھی۔ گرووت سر ابھی میٹنگ میں ہے، العجا نے سر چکائے ہی جواب دیا۔ وہ ایک نوجوان سپاہی تھا اور جو اس کے گھر میں ایک گارڈ کی ڈیوٹی پر مامور گارڈز میں سے ایک تھا۔ وہ لڑکی بدمزاج سی ہوتی وہیں رکھے ایک عالیشان سے صوفے پر بیٹھ کے۔ العجا نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سے اپنی فارم میں کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ جمائے پاؤں جھلاتی رہی، اور پھر اس نے وہیں رکھا ایک نیوز پیپر اٹھایا اور یوں ہی صفحے پلٹنے لگی۔ صفحے پلٹتے پلٹتے اس کی نگاہ خبر پر رک گئی، جہاں 3 دن پہلے گرفتار ہوئے فلسطینیوں کی خبر اور ان کی تصاویریں موجود تھی۔ وہ یوں ہی اس تصویر کو دیکھے گئی۔ العجا، اس نے پیپر پر نگاہ جمائے ہی العجا کو پکارا۔ وہ اپنے اچانک پکارے جانے پر گڑبڑایا تھا۔ جی گووریت؟ وہ فوراً متوجہ ہوا۔ یہ فلسطینی اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اپنے بے باک انداز کی وجہ سے جانی جاتی تھی، مگر العجا کو اندازہ نہیں تھا کہ کبھی اس کو بھی سارا کے کسی بے باک سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ العجا نے تھوک نکلا۔ بولو نا العجا، وہ شوق سے لہجے میں پوچھتی ایک تصویر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ گووریت، مجھے لگتا ہے کہ اسرائیلی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ بھلا کیسے اپنے ملک سے غداری کر سکتا تھا؟ سارا ہنس دی۔ اس کو العجا کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی، جو اپنے باس کے ڈر سے اپنی پسند ناپسند کے بارے میں بھی نہیں بتا سکا تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ مگر میں تمہاری طرح نہیں سوچتی العجا۔ دیکھو ابراہیم، ہم دونوں ہی ہیں، مگر وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ خدا نے ناانصافی کر ڈالی ہمارے ساتھ؟ وہ پھر سے شوق ہوئی۔ العجا کو اب اس پر افسوس ہو رہا تھا جب اس کی اس گھر میں ڈیوٹی لگی تھی۔ وہ شہزادی جس قدر حسین اور شوق تھی، اتنی ہی سخت اور ظالم بھی مانی جاتی تھی۔ مجھے نہیں لگتا گووریت، وہ منمنایا۔ اب سارا کو اس کی حالت پر ترس بھی آ رہا تھا اور ہنسی بھی۔ وہ یوں ہی نیوز پیپر کے صفحے الٹ پلٹ کر رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ مزید العجا کو اپنے سوالوں کی وجہ سے ہلکان کرتی۔ ڈائننگ روم میں کسی کے بھاری بوٹوں کی آواز گونجی، جس پر سارا نے پیپر فولڈ کیا اور فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ العجا نے سلیوٹ کیا تو وہ آدمی چلتا ہوا سارا کے پاس آیا۔ اس کے پیچھے آتے 3 اہلکار ہیں، دروازے کے پاس رک گئے تھے۔ بھائی، اس نے ہیبریو زبان میں اس کو پکارا۔ تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بہن کو ساتھ لگایا۔ کیسی ہے سارا؟ اس نے اپنی بہن کو سامنے کر کے نظر بھر کے دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح حسین۔ اس نے اپنے بالوں کو ایک ادا سے چٹکا تو ابراہیم نے اس کو ایک گھوری سے نوازا کہ گارڈز موجود ہیں۔ اس پر سارا نے بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ ابراہیم گولڈبرگ کے تعصب سے اپنی لاڈلی بہن کو دیکھا۔ ڈیوٹی پر کب واپس جا رہی ہو؟ وہ اس کے پاس ہی صوفے پر ٹک گیا تھا۔ سارا بھی بھائی کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وہ اب ٹانگ پر ٹانگ جمائے نہیں بلکہ بڑی نفاست سے اور ادب سے بیٹھی ہوئی تھی۔ کل سے، اسی لیے آج کا دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، مگر آپ مصروف ہیں۔ اس نے افسوس سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس کو ہفتوں بعد ایک آدھ دن نصیب ہوتا تھا۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ تم جانتی ہو سب کچھ پھر بھی شکایت کرتی ہو۔ بھائی، آپ مجھے ایک دن کے لیے کنٹرول دے دیں۔
پورے غزہ کو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گی، پھر وعدہ کریں کہ آپ میرے ساتھ چھٹیوں پر جائیں گے۔ اس نے کھلے دل سے آفر کی تھی۔ ابراہیم نے اس کی بات پر آئی برو چکائے۔ وہ 45 سالہ مرد تھا جس کا چہرہ کسی بھی بال سے صاف تھا اور وہ قدرے جوان نظر آتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ ہمارے لیے مشکل ہے؟ اس نے جیسے تیسے جتایا۔ سارا نے کندھے گرا دیے۔ تو پھر اتنا وقت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ یہی تو فرق ہے تم میں اور مجھ میں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سارا کے بال بگاڑے، جس پر اس نے خفا ہو کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ ابراہیم کا جو روپ تھا سارا کے سامنے وہ ہوتا تھا، اور روپ دیکھنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اس نے بڑا جابرو اور ظالم شخص کوئی نہیں تھا، مگر اپنی بہن کے لیے اس سے بڑا نرم اور سادہ شخص کوئی نہیں تھا۔ سارا اس کی جانب دیکھے گئی۔ وہ اس وقت کسی معصوم گڑیا کی طرح نظر آتی تھی جو کہ ہرگز نہیں تھی۔ وہ بس اپنے بھائی کے سامنے ہی ایسی تھی، ورنہ اس سے سب واقف تھے۔ اپنے عہد کی وجہ سے وہ ایک ایسا روپ رکھتی تھی کہ دنیا اس کو دیکھ کر ہی کانپ جاتی تھی۔ وہ 23 سالہ سارا جس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، صرف اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے ایک قابل آفیسر بن سکے اور خود کو ثابت کر سکے کہ وہ اس وقت اپنے بھائی کے سامنے کسی 15 سالہ دوشیزہ کی طرح بیٹھی آنکھیں مٹکا رہی تھیں۔ کسی بھی شہر کو یا ملک کو ختم کرنا مشکل نہیں ہوتا، ہم لوگوں کے لیے نہیں، مگر اس کو ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ مہینوں کا کام سالوں اور سالوں کا کام دہائیوں میں کرتے ہیں، اور دہائیوں کا سارا فوراً بولی۔ صدیوں میں۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ اتنا لیٹ؟ سارا بدمزہ ہوئی۔ جو قومیں ایک نظریے پر چلتی ہیں نا، ان کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ ان کا ہر شخص یہ اپنے نظریے پر قائم رہتے ہوئے بھی مشن کو مکمل کرتا ہے۔ یہاں شخص معنی نہیں رکھتا، مشن معنی رکھتا ہے، اور جو ہمارا مشن ہے اس کی تکمیل کے لیے بھی شخص معنی نہیں رکھتے۔ میں نہیں تو کوئی اور، آج نہیں تو کل، اس دہائی میں نہیں تو اگلی دہائی میں، مگر یہ مشن چلتا رہے گا۔ اس کی بات پر سارا نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بھلے اپنے بھائی کے سامنے بچی بن جاتی تھی، مگر جو بات سیکھنے کی ہوتی تھی اس کو پورے دھیان سے سنتی تھی اور ہمیشہ یاد رکھتی تھی۔ ہم لوگ اپنے مشن اور ملک کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہیں گے سارا۔ اس نے جیسے سارا کو اس کا عہد یاد دلایا تھا۔ سارا نے تو زور و شور سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گریٹر اسرائیل ہمارا مشن ہے، اور اس مشن میں خواہ کتنی ہی دہائیاں لگ جائیں گی، مگر ہماری نسلیں اس مشن کو جاری رکھیں گی۔ وہ یوں ہی کبھی کبھی فارمل انداز میں بات کرنا شروع کر دیتا تھا۔ شاید یہ اس کا فوجی دماغ تھا جس پر ہر وقت اس کا مقصد سوار رہتا تھا۔ وہ کوئی عام سپاہی نہیں تھا بلکہ چیف تھا، مگر مشن کی بات کی جاتے تو وہاں کے عام سپاہی سے لے کر افسران تک ہر شخص اپنے عقائد کا پکا تھا۔ سارا اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ ان دونوں بہن بھائی کی وہ ملاقات پھر سے کسی فارمل میٹنگ کا روپ دھار چکی تھی، جس کا اندازہ نہ تو ابراہیم کو ہو سکتا تھا اور نہ ہی سارا کو، مگر وہ وہاں کھڑے الاجا کو اندازہ ہو گیا تھا۔ سپہر ہو رہی تھی۔ سلاخوں کے پیچھے ایک قید خانے میں بیٹھے 4 قیدیوں اس وقت سر گھٹنوں میں دیے ہوئے، جن میں سے 3 نوجوان سے لڑکے تھے اور ایک قدرے درمیانی عمر کا آدمی تھا۔ جیل کا دروازہ کھلا تو ان سب نے چونک کر دیکھا۔ ایک سپاہی کے ساتھ ایک 9 عمر لڑکا تھا جس کی عمر لگ بھگ 15 برس تھی۔ اس نے لا کر اس لڑکے کو ان کے ساتھ ہی پٹک دیا۔ وہ چاروں چونک کر اس کو دیکھنے لگے۔ اس لڑکے کے بدن پر ایک سفید رنگ کی ٹی شرٹ تھی جو کہ جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی اور اس کے کندھوں سے خون رس رہا تھا۔ اس کی سیاہ پینٹ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ اس کے بالوں کو بری طرح سے کاٹا گیا تھا۔ اس کا سر مڈا ہوا تھا، مگر وہ کسی نے حال ہی میں کیا تھا، جس کے باعث اس کے سر پر بلیڈ اور اس طرح کے زخم نظر آتے تھے۔ ہونٹوں کا ایک کنارہ بھی زخمی تھا۔ ان سب نے ایک ترہم بھری نگاہ اس لڑکے پر ڈالی وہ کہ اب ایک کونے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ ان میں سے درمیانی عمر کا آدمی اپنی جگہ سے اٹھا اور جا کر اس لڑکے کے پاس بیٹھا۔ وہ لڑکا سہما ہوا تھا۔ اس آدمی نے اس لڑکے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اس نے مارے خوف کے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اس لمس پر خوف زدہ ہوا تھا۔ اس خوف کو اس درمیانی عمر کے آدمی نے بخوبی محسوس کیا اور سوچ کر ہی اس آدمی نے اپنی آنکھیں موند لی اور اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ لڑکا بے حسن خوبصورت تھا۔ اس کے بھورے بال جو کہ اب منڈ چکے تھے، نئے اگتے ہوئے بال اس کے بالوں کا رنگ بتاتے تھے۔ اس کی سبز آنکھیں اور سرخ و سفید چہرہ جس پر اب مار پیٹ کے نشانات موجود تھے، یقیناً وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے برباد ہوا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا شہزادے؟ اس آدمی نے اپنا ہاتھ
پیچھے کھینچتے ہوئے شفقت سے پکارا۔ اس لڑکے نے بڑی بڑی آنکھوں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ وہ شفقت سے دیکھ رہا تھا، ان نگاہوں میں تحفظ تھا۔ وہ لڑکا سر جھکا گیا۔ عبدل۔ اس کی آواز اس کے جسم کے مقابلے میں قدرے مضبوط اور ٹھوس تھی۔ میرا نام رحمان ہے، اس کا حسین، اس دائیں جانے والے کا زید اور اس والے کا احسن ہے۔ اس درمیانی عمر والے آدمی نے باقیوں کا تعارف کروا دیا، جس سے اس 15 سالہ عبدل کو کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھا رہا۔ ڈیٹینشن والوں نے کیوں پکڑا تمہیں؟ اب کی بار رحمان نے قدرے تشویش سے پوچھا تو عبدل نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کتنے ہی شکوے تھے کہ رحمان نگاہ پھیر گیا۔ کیا ان لوگوں کو کسی وجہ کی ضرورت تھی؟ عبدل کا زخمی لہجہ وہاں موجود لوگوں کو گھائل کرنے کے لیے کافی تھا، مگر وہ خاموش نہیں رہا۔ میرے باپ کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ ہم لوگ آزادی مانگتے ہیں، اس لیے ہمیں حبس سے بیجا میں رکھا گیا، ٹارچر کیا گیا، اور جب ان کا دل پھٹ گیا تو مجھے یہاں پھینک دیا۔ وہ سخت اور بپھرے ہوئے انداز میں کہتا پھر سے اپنے سر گھٹنوں میں چھپا گیا۔ وہ لوگ ایک ٹھنڈی آہ بھر کے، وہ لوگ بھی تو اسے ظلم کا شکار ہو چکے تھے۔ وہاں آنے والے کی کہانی مختلف نہیں تھی۔ کیوں ان کو لگتا تھا کہ ان کو کوئی الگ کہانی سننے کو ملے گی؟ حالانکہ وہ نہ سب جانتے تھے کہ ان کا کیا قصور ہے۔ ان کا کیا قصور تھا؟ محکوم بننے کا انکار، اپنے حق کے لیے لڑنا اور اپنی نسلوں کے لیے آزادی مانگنا، ان قبضہ مافیا سے نجات حاصل کرنا، یہی تو ان کا جرم تھا۔ اس کے سوا ان کا کیا جرم ہو سکتا ہے بھلا؟ ماما، کیا میرال کے بابا ہمیں اپنے گھر آنے دیں گے؟ نوین اس وقت تیار سی لاؤنج میں کھڑی تھی جب سبحان نے آ کر پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ وہ ایک ادا سے کہتی اپنا بیگ اٹھا کے اپنے کندھے پر ڈالتی اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آئی۔ مگر وہ تو اس دن اتنے غصے میں آئے تھے اور بابا کو بھی مارا تھا۔ وہ دونوں اب گیٹ تک آ گئے تھے۔ گیٹ کے باہر ایک ٹیکسی کھڑی تھی جو کہ نوین نے بک کی ہوئی تھی۔ مگر وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ تمہارے بابا کی غلطی تھی۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی گاڑی میں سوار ہوئی، ساتھ ہی سبحان بیٹھ گیا۔ میں نے آج سے دوستی کر لی ہے، سبحان نے بتایا تو نوین نے گردن موڑ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ اتنی جلدی؟ ہاں، وہ بہت اچھی ہے، بہت جلد دوست بن جاتی ہے۔ آج تک میرال کی وجہ سے میں نے اس سے دوستی نہیں کی تھی، مگر اب پتہ چلا کہ میرال سے زیادہ آیت ذہین اور اچھی بھلی ہے۔ سبحان آیت سے دوستی کر کے کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ نوین کے ماتھے پر شکنے لیے اس کی جانب دیکھا۔ اس سے بس دوستی کرنی ہے؟ وہ اس کو سمجھانا چاہ رہی تھی کہ اس کو پسند نہیں کرنا، مگر وہ بچہ تھا، اس کو کیسے سمجھاتی؟ ہاں تو وہ دوستی ہی کر رہا ہوں ماما، سبحان نے آنکھیں مٹکا کر کہا تو نوین لب بھینچ کر رہ گئی، مگر پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی کہ وقت آنے پر وہ سنبھال لے گی۔ اس وقت گورسی ہاؤس میں سورج غروب ہو رہا تھا۔ کچن میں رات کے کھانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں صفا ایک باؤل میں کسٹرڈ لے کر بیٹھی تھی اور ساتھ بیٹھی دینا اپنے دانتوں پر دانت جمائے ہوئی تھی۔ صفا کے چہرے پر تکان واضح تھی۔ دینا پلیز کھا لو، اس نے کوئی 10ویں بار سماجت کی تھی اور ہر بار کی طرح دینا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ صفا نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ میرا بچہ پلیز کھا لو نا، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ دینا کو پچکار رہی تھی جبکہ دینا بس تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہونٹ نکال لیتی تھی۔ صفا نے تکان سے باؤل سینٹرل ٹیبل پر رکھا اور خود بھی پاؤں سمیٹ کر دینا کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اب وہ دونوں ایک جیسے ہی لگ رہی تھی، اداس اور بجھی بجھی سے۔ منال دفتن کچن سے آئیں تو ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر حیران اور بے بسی سے کندھے گرا گئی۔ تمہیں اس کو کچھ کھلانے کے لیے بھیجا تھا، تم خود اس کے ساتھ بچی بن کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ باؤل پکڑ کر دینا کی طرف آ کر بیٹھی اور اس کو گود میں بٹھا کر کھانا کھلانے لگی۔ دینا جو کہ کچھ دیر پہلے نخرے کر رہی تھی اب خفا خفا سے لقمے لینے لگی۔ صفا نے حیرت سے دینا کو دیکھا جو کہ اب اس کو نخرے دکھا رہی تھی۔ میں نے اتنی منتیں کی ہیں مگر یہ کھا ہی نہیں رہی تھی۔ صفا نے خفا خفا سے نگاہ دینا پر ڈالی جو کہ اب صفا کے گھورنے پر منال کی گود میں دبک گئی۔ منال ہنس دی۔ بچوں پر کبھی کبھی سختی بھی کی جاتی ہے، اس طرح لاڈ سے وہ اکثر بگڑ جاتے ہیں اور کھانا کھلانے کے لیے سختی کر لی جاتی ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ منال دینا کا منہ ٹشو سے صاف کرتے ہوئی صفا کو نصیحت کر رہی تھی۔ صفا نے منہ بسوڑتے ہوئے تھوڑی گھٹنوں پر ٹکا لی۔ پریٹی لیڈی، آپ کا فون؟ مرجان چڑیاں اتر کر اس کی جانب آتا دکھائی دیا تو صفا بے چین سی اٹھ کر اس کی جانب لپکی۔ اس کی پھرتی دیکھ کر منال نے اس کو ڈپٹنا چاہا مگر وہ مرجان کے پاس پہنچ چکی تھی۔ صفا کو اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، سانس تو وہ لے ہی نہیں سکی تھی۔ اس نے فون پکڑا اور نمبر دیکھتے ہی کان سے لگا لیا۔ ہیلو ایبو، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو پکارا۔ مرجان بھی ریلنگ کے پاس کھڑا اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ منال نے امید سے اس کی جانب دیکھا کہ چلو شکر ہے کوئی فون تو آیا۔
फ़ोन के इस पार खामोशी छाई रही। इबू? सिफ़ा ने फिर से कांपते लबों से इसको पुकारा। सिफ़ा, मैं हूँ, ऐना। नस्वानी आवाज़ ने सिफ़ा के दिल में उम्मीद और खुशी का हर जुगनू बुझा दिया था। ऐना? सिफ़ा ने कुछ उलझ कर स्क्रीन को देखा। हाँ, कैसी हो तुम? वो नॉर्मल से अंदाज में बोली। सिफ़ा को कुछ लम्हे लगे थे अपनी हालत को संभालने में। इब्राहिम से ऐना पर जाने के लिए इसको तवील मुसाफत तय करनी पड़ी। वो कुछ सानिया यूं ही खड़ी रही, फिर सोफ़े पर आकर बैठ गई। मरजान इसकी बुझी सी आंखें देखकर वापस अपने रूम में चला गया। मिनाल ने सवालिया निगाहों से देखा। सिफ़ा ने सर हिलाया। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वो खुश होना चाहती थी। अगर ये फ़ोन कॉल नॉर्मल हालात में आई होती तो सिफ़ा खुशी से झूम झूम कर जाती, मगर इस वक्त वो किसी और की मुंतज़र थी। मैं ठीक हूँ, तुम तो जाकर मुझे भूल ही गई। ऐना को समझ ही नहीं आ रही थी वो इससे क्या बात करे, इसलिए रिवायती सहेलियों की तरह इसने भी शिकवों से शुरुआत की थी। सिफ़ा फीका सा मुस्कुराई। वहाँ से मुझे सब कुछ भूलने के लिए ही भेजा गया था। अपनी शहादत की उंगली नाखून से अपने अंगूठे के पूर को खुरच रही थी। अच्छा, इतनी बातें मत बनाओ, ये बताओ कि सब ठीक है? ऐना मज़ीद उलझी थी। इसको लगा था कि सिफ़ा कोई बात करेगी, मगर वो दोनों ही खामोश थी। इनके पास अल्फाज नहीं थे, इसलिए वो अब बातें ढूंढ रही थी। हाँ, सब ठीक है, सिफ़ा ने फीके से अंदाज में कहा, मगर फिर अचानक से कुछ क्लिक हुआ। सिफ़ा ने आंखें सुखेड़ी। तुमने क्या क्या किया है? हाँ, तुमने हसन से शादी कर ली? अब की बार सिफ़ा को कोई बात सूझी थी। हसन के जिक्र पर मिनाल ने भी गर्दन मोड़कर इसको देखा। इस बात पर ऐना कुछ लम्हे के लिए खामोश रही, फिर हंस दी। हाँ, तुमने इसको घास डाली ही नहीं, इसलिए मुझे इस पर तरस आ गया। इधर किरदावी मेंशन में बैठी ऐना महफूज हुई थी, क्योंकि इसकी निगाह में मेन डोर में दाखिल होते हसन पर पड़ चुकी थी। वो माथे पर बल लिए इसकी जानिब चलता हुआ आ रहा था। करीब आकर इसने झुककर ऐना की पेशानी चूमी और उसका गाल थपथपाकर साथ ही बैठ गया। वो फ़ोन पर मसरूफ़ थी, इसलिए इसने इसी अंदाज में सलाम किया। ऐना मुस्कुराकर हसन की जानिब देखा। वो अब अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर बैठ चुका था। इसी दौरान फातिमा इसके लिए पानी और एक लौटे लेकर आई थी। टेबल पर रखकर वो वापस अपनी किचन की जानिब पलट गई थी। हसन ने गायब दिमागी से ही पानी उठाकर लबों से लगाया। तुम लोग बहुत बुरे हो, हर चीज़ जानते हुए और मुझे ही हर चीज़ से बेखबर रखते हो। इधर बैठी सिफ़ा ने अब शिकवा किया था। ऐना इसके मासूम से शिकवे पर मुस्कुरा कर रह गई। इसको काहिरा यूनिवर्सिटी वाली दोस्त अजीज़ थी, इसके सामने वो मुंबई की डॉन थी। ऐना हंसना चाहती थी, मगर वो हंस नहीं पाई थी। वो इस वक्त में हंस नहीं सकती थी। मैं कुछ भी नहीं जानती थी, ज़बरदस्ती शादी की गई है मुझसे, पोस्ट मैरिज। ऐना ने मासूम से अंदाज में कहते साथ बैठे हसन को मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया था। इसकी आंखें फैल गई थी। हसन ने बेइख्तियार गर्दन मोड़कर इसकी जानिब देखा। ऐना मसरूफ सी दिखाई देती थी। ऐना ने इसको खुद की जानिब घूरते पाया तो गर्दन मोड़कर मज़े से कंधे उचका दिए कि मैं कौन सा कोई झूठ बोल रही हूँ। हसन अपना मुंह सा लेकर रह गया था। हाँ, इन लोगों को यही तो आता है। हम औरतों को कोई वक़्त ही नहीं है। इन मर्दों की ज़िंदगी में जब चाहा अपना बना लिया और जब चाहा किसी अनचाही चीज़ की तरह अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया। इधर बैठी से वाबरू हंसी हुई थी। इसको तो कोई चाहिए था जिसके सामने वो अपने दिल का ख़ुबार निकाल सके। मिनाल ने किन अँखियों से इसको देखा। दीना खा चुकी थी। वो बाउल लेकर किचन में चली गई ताकि सिफ़ा खुलकर बात कर ले। वो इतना तो जान गई थी कि किसी सहेली का फ़ोन है जो इसके बारे में सब कुछ जानती थी। क्या हो गया है सिफ़ा? रिलैक्स। ऐना अब परेशान सी हुई। क्या रिलैक्स? हाँ, ये लोग हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। इसके आंसू बहने लगे थे। इधर बैठी ऐना ने बेचैनी से हसन की जानिब देखा। वो भी उलझा सा उसको देख रहा था। मुझे कह रहे थे कि मेरा इंतज़ार करना और जाकर फ़ोन बंद करके बैठ गए हैं। मेरा दम घुटता है, मुझे सांस लेने में मसला होने लगता है, मेरा जिस्म कांपने लगता है। सोच सोच कर वो किसी मुश्किल में ना हो, और वो इनको तो कोई परवाह ही नहीं है। और मैं जानती हूँ कि तुम भी इन लोगों का ही हिस्सा हो। तुम भी मुझे कुछ नहीं बताने वाली। तुम लोगों से अल्लाह पूछे। अब ऐना भी इसके ताब का शिकार हुई थी। ऐना ने बेबसी से हसन की जानिब देखा, जो कि कुछ कुछ समझ चुका था। ऐना ने बेबसी से गर्दन एक जानिब गिराई। हसन के हलक में कुछ अटका था। मैं वहाँ आऊँ? ऐना ने एहतियात से पूछा तो सिफ़ा की चलती ज़ुबान एक पल के लिए रुक गई। क्या तुम आ सकती हो? सिफ़ा ने कहा से पूछा था। न जाने क्यों उसका दिल गया था कि कोई आ जाए इसके पास। दिल ने शिद्दत से चाहा था, मगर इसकी चाहत इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी इसके गुमान में न था। हाँ, जब तुम कहो। ऐना फीका सा मुस्कराई। कुछ पल के लिए फ़ोन के पार खामोशी से छाई। ऐना लब कुतरती हुई इसके जवाब की मुंतज़र थी। प्लीज़ आ जाओ। सिफ़ा की भीगी सी आवाज़ समातों से टकराई तो ऐना का दिल बुरी तरह तड़प कर रह गया। इसका दिल चाहा कि वो उठकर इसके पास पहुंच जाए। इसको आज समझ आई थी कि हसन ने इसको क्यों सिफ़ा के पास जाने का कहा था। इसको वाकई ज़रूरत थी किसी दोस्त की। मैं आ रही हूँ, ऐना ने कहकर इसकी मज़ीद कोई बात सुने बिना ही फ़ोन बंद कर दिया था। इसने फ़ोन सेंट्रल टेबल पर रखा और हसन की जानिब देखा, जगह अपनी लाठी का सिप लेते हुए
اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اینا نے بے اختیار اس کا ایک ہاتھ تھاما اور لبوں سے لگایا۔ حسن نے پلکیں جھپکی۔ تھینک یو سو مچ، مجھے وہاں جانے کا کہنے کے لیے، اس کو واقعی میری ضرورت ہے۔ اینا کی آنکھیں نم تھی۔ حسن نے کب واپس رکھا اور اینا کا ہاتھ خود تھام لیا۔ مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے۔ اینا نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا اور خود اس کو وہاں جانے کا کہہ رہا تھا، اور اب خود ہی کسی بچے کی طرح اس کو جانے سے روک رہا تھا۔ کم آن، تم حسن ہو، اینا نے اس کو یاد دلایا تھا، اور حسن کو اینا کی ضرورت ہے۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ وہ اتنے ٹینس ماحول میں بھی ہلکی پھلکی باتیں کر لیا کرتا تھا۔ وہ واقعی مرد تھا، وہ مضبوط تھا۔ اینا کو اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا، ورنہ ایسے حالات میں عورتوں کو تو رونے دھونے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں سوچتا۔ کیا حسن کو اینا سے محبت بھی ہے؟ نہ جانے کیوں آج اعتراف سننے کا دل چاہا تھا۔ حسن جو اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا ایک پل میں ساکت ہوا، پھر اس نے بغیر اینا کے چہرے کو دیکھا۔ وہ حسین تھی، وہ اس کی محرم تھی، وہ اب محبوب کے درجے پر فائز تھی، وہ اس کی محسن تھی۔ ایسا سوال کیوں کر رہی تھی؟ اینا کی آنکھوں میں مسلسل سوال دیکھتے ہوئے حسن نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ اب یہ سوال کیوں؟ حالانکہ اب تو تم محبوب کے درجے پر فائز ہو چکی ہو۔ اس کی آنکھوں میں انسیت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، جس کی تاب اینا ہرگز نہ لا سکتی تھی۔ وہ جھرجھری سی لیتی چہرہ جھکا گئی۔ اس کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا۔ وہ اپنے محبوب کی محبوب تھی، یعنی وہ خوش نصیب تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔